سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا کٹورا لایا گیا، آپ نے اس سے دودھ نوش فرمایا، آپ کے داہنے جانب ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ آپ تربیت کے گوشوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کو دیکھیں کہ ایک بچہ کیسا جواب دیتا ہے، اور آپ کے بائیں جانب بوڑھے افراد، بڑی عمر کے لوگ اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، اور طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے سے دودھ پی لیا، بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں اس کو پہلے لوگوں کی جانب بڑھا دوں، اس کے بعد اخیر میں تم پی لینا۔ بچہ کہتا ہے آپ کے مبارک منہ سے، مبارک ہونٹوں سے لگا ہوا کٹورا میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ وہ اس پر پہلے منہ لگائے، پہلے میں پیوں گا اس کے بعد دوسرے لوگ پیئیں گے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا، اور دوسری جانب بچے کے ساتھ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر وہ دائیں جانب بیٹھا ہے تو اس سے اجازت لی جائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم سامعین کرام، بزرگان دین اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی جا رہی تھی۔ ربیع الاول کے مہینے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور آپ کی وفات کا حادثہ دونوں پیش آیا، اس کی مناسبت سے یہ موضوع منتخب کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، آپ کی انکساری، آپ کا ورع، آپ کی قناعت، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں صبر و تحمل کے پہلوؤں پر آپ کے سامنے گفتگو آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام ناحیوں سے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی زندگی ہو، بحیثیت نبی اور رسول کے آپ کی زندگی ہو، بچوں کی تربیت کرنے کے مسائل ہوں، شادی بیاہ کے مسائل ہوں، خواتین کے ساتھ بہتر سلوک ہو، لوگوں کے ساتھ تعامل ہو، تجارت ہو، لین دین ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، جو سونا جاگنا ہو، تمام کے تمام امور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے قدوہ اور نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو شخص اللہ رب العالمین سے ملنے کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت کی امید رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین تنہا خالق و مالک و رازق ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اس دنیا میں اس نے جو کچھ کیا اس کا پھل اس کو آخرت میں کاٹنا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا، اس کو جینے کی طاقت عطا فرمائی، اس کو چلنا پھرنا سکھایا، اس کو کھانے پینے کی توفیق عطا فرمائی، وہ دیکھتا ہے
تو رب کریم کے انعام کے نتیجے میں دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے تو اللہ رب العالمین کی نوازش ہے، وہ سنتا ہے تو اللہ رب العالمین کا کرم ہے، وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کریم کی مہربانی ہے، وہ چلتا ہے، کسی سے لین دین کرتا ہے، عقل و شعور کا استعمال کرتا ہے، تو ان ساری کی ساری چیزوں میں اللہ رب العالمین کی نوازش اور اس کا انعام ہے۔ اس وجہ سے اگر انسان اللہ رب العالمین پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس بات کی امید رکھتا ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین سے ملنا ہے، اللہ رب العالمین اس کے سامنے اس کے نام اعمال پیش کرنے والا ہے، آخرت میں ساری کھری کھوٹی باتیں، اچھائی اور برائی اور سارا کا سارا نام اعمال اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اگر انسان کو رب کریم سے امید ہے کہ اس سے ملاقات ہو، وہ اس پر انعام کرے، آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ پکڑا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام گوشوں کا جائزہ لیا جائے، آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، آپ نے جیسا حکم دیا اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ نے جن باتوں کا حکم دے دیا ان کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان سے دوری اختیار کی جائے، اور جو طریقہ اللہ رب العالمین کی عبادت کا، نمازوں کو انجام دینے کا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا، صلاۃ تراویح کا، 5 وقتہ نمازوں کا، حج بیت اللہ کا، زکوٰۃ کا اور دوسری عبادات کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ذکر کر دیا، اس کے مطابق من وعن ویسے ہی عبادت کی جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کے اسوہ اور نمونہ ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ان باتوں پر غور و تدبر کریں۔ لیکن آج کے دور میں ہم جہاں ایک جانب محبت رسول کے دعوے دار ہیں، جہاں ایک جانب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مان لیا، آخری رسول مان لیا، وہیں دوسری جانب آپ کی اطاعت میں تقلید شخصی، ائمہ کرام کے اقوال کے پیچھے پڑنے، قرآن و سنت سے دوری اختیار کرنے کے نتیجے میں ہم نے دین اسلام کی زندگی کو نظر انداز کر دیا، غلط مواقف پر زندگی گزارنے لگے، غلط طریقہ اپنا لیا، اور اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی ہمارے قدم چومے گی، جبکہ یہ ہماری خام خیالی ہے۔ ہم کو اگر کامیابی اختیار کرنی ہے تو اس آیت کریمہ پر غور کرنا ہوگا، جس میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا کہ تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ اور نمونہ ہے۔ اگر تم اس بات کی امید رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین سے ملو گے، اگر تم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو ایسی صورت میں اور ذکر و اذکار کی کثرت کے ساتھ زندگی گزارتے ہو، تو ایسی صورت میں تم کو اپنے نبی سے اسوہ اور نمونہ پکڑنا چاہیے۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری ہے، بلکہ تمہارے لیے ان چیزوں کو واجب قرار دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے دوسروں کو نہ اپناؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں بھی وحدانیت کا تصور لا کر کے آپ کی پیروی کی جائے، آپ نے جو کہہ دیا اس کو اپنا لیا جائے، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے دوری اختیار کی جائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کامیابی ہمارے مقدر ہوگی، اور اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو جس قدر ہم کوتاہ ہوں گے اسی قدر ہم ناکامی سے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے تمام گوشوں پر غور و تدبر کریں۔ آج کے دور کا ایک بہت حساس مسئلہ، بہت سینسٹیو مسئلہ، جس میں مسلمان عموماً کوتاہی کا شکار ہیں، قرآن و سنت سے دوری کا شکار ہیں، جس میں مسلمان عموماً لاپرواہی سے کام لیتا ہے، وہ بچوں کی تربیت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کے اہتمام میں
ہم کو یہاں تک حکم دیا کہ ہم جب کسی لڑکی کا انتخاب کریں، رشتہ تلاش کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، اس عورت کو رشتے میں لانے کے لیے، بیوی اور بہو بنانے کے لیے، دوسرے خاندان سے لے کر کے اپنے خاندان میں رخصت کرا کر کے لانے کے لیے 4 چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ ایک، اس کا مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھا جاتا ہے، اور اس کا خاندان اور اس کی برادری دیکھی جاتی ہے، اور ایسے ہی اس کی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دے کر کے تم ظفریاب ہو جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ دنیا داری، پیسہ، مال و دولت، خاندان، نسب، برادری، خوبصورتی، یہ وقتی چیزیں ہیں، آئیں گی اور چلی جائیں گی، لیکن اگر دینداری ہے اور ایسی لڑکی تلاش کر کے لائی گئی جو دینداری کی بنیادوں پر گھروں کو آباد کرتی ہے، تو وہ باپ بیٹے میں جھگڑا نہیں ہونے دے گی، ساس بہو کے جھگڑے نہیں چلیں گے، خاندان ٹوٹیں گے نہیں، بلکہ دینداری کی بنیاد پر ان دونوں میں اور خاندانوں میں محبت پیدا ہوگی اور ہمارے خاندان جنت نشان بنیں گے۔ یہ تربیت کا بنیادی پہلو ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم کو دینداری کی ترجیح دینے کی تاکید فرمائی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبۃ الحاجہ کے طور پر خطبہ نکاح ہم کو جو سکھایا، اس میں بار بار تقوی اور پرہیزگاری کی تلقین کی گئی، بار بار انسان کی حقیقت بتائی گئی، بار بار اللہ رب العالمین سے ڈرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ نکاح میں دونوں خاندان جو جمع ہوئے ہیں، اگرچہ خوشی کی تقریب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کو یاد کیا جائے، وہاں سے تقوی کا پیغام لے کر کے مجلس کو برخاست کیا جائے۔ دونوں خاندان اگر اب تک کوتاہ تھے تو اب ان کی ذمہ داری ہے کہ آیتوں کو سننے کے بعد اللہ رب العالمین کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہو جائیں۔ یہیں پر بس نہیں کیا گیا، بلکہ ہم بستری کی دعا، خلوت میں جانے کے مسنون اعمال، بچوں کی ولادت اور حمل کے دوران کے اعمال، ولادت کے بعد اور اس کے بعد 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز کا حکم دینا، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرنا، یہ ساری کی ساری ترتیبات ہیں جو اسلامی تربیت کے بنیادی عناصر ہیں، جن کی بنیاد پر اگر بچوں کی تربیت کی گئی تو یہ بچے بے نمازی نہیں ہوتے، رب کائنات کو بھلانے والے نہیں ہوتے، شرک کو اپنانے والے نہیں ہوتے، اتباع رسول سے بھاگنے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ بچے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، نمازی، پرہیزگار، رب کائنات کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے والے، اتباع رسول کے تقاضوں کو بجا لانے والے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں، آپ کی مبارک سیرت میں ان گوشوں کو تلاش کریں جن چیزوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کا پہلو واضح فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرہم ويفعلون ما یؤمرون۔ اللہ رب العالمین سورہ تحریم میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے ڈرو، اپنے نفس کے بارے میں رب کائنات کا تقوی اختیار کرو، اور جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لکڑی اور پتھر نہیں ہوں گے، بلکہ اس کا ایندھن خود انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ ایسی آگ ہے جس کی ایک چنگاری اگر دنیا کے اندر پھینک دی جائے تو قیامت تک دنیا کے اندر نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، نہ سبزہ اگ سکتا ہے، ساری کی ساری سرزمین تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس وجہ سے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنے بچوں کے بارے میں، آل اولاد کے بارے میں جہنم کی اس آگ اور رب کائنات سے ڈرتے رہو۔ اور اس کے بعد فرمایا اس آگ پر، اس جہنم پر ایسے فرشتے مسلط کر دیے گئے جو فرشتے مضبوط ہیں، شدید ہیں، اور اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے
اس کو بجا لاتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کا تصور ان کے ہاں نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر، فطرت توحید پر پیدا ہوتا ہے۔ ہر پیدا ہونے والا بچہ یہ جانتا ہے کہ عبادت کے قابل صرف اور صرف رب کائنات ہے۔ پیدا ہونے والا بچہ یہ جانتا ہے کہ اطاعت کے قابل صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن وہ کوڑا کاغذ ہے۔ اس کے ماں باپ جس انداز کی زندگی گزارتے ہیں، اس کوڑے کاغذ پر وہی چیزیں نقش کی جاتی ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو بچہ یہودی ہو جاتا ہے، ماں باپ نصرانی ہیں بچہ نصرانی ہو جاتا ہے، ماں باپ مجوسی اور آتش پرست اور قبر پرست ہیں تو بچہ قبر پرست اور آتش پرست ہو جاتا ہے۔ لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سے لے کر کے اسلامی اصولوں کے مطابق اس کے کوڑے کاغذ کے اوپر اسلامی تعلیمات کو نقش کیا جائے، اس کو توحید کی بنیادیں بتائی جائیں، اتباع رسول کو سمجھایا جائے، صحابہ کرام کے مقام اور ان کی عظمت کو اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھایا جائے، اس کو بتایا جائے کہ دنیا کی مقدس ترین کتاب قرآن مجید ہے، اس کو بتایا جائے کہ ناپاک چیزیں کیا ہوتی ہیں، پاک چیزیں کیا ہوتی ہیں، اس کو بتایا جائے کہ اسلامی لباس کا تصور کیا ہے، اسلامی چہرہ مہرہ کیسا ہوتا ہے، اس کو سکھایا جائے کہ بڑوں کا احترام کیسے کریں، چھوٹوں پر شفقت کیسے کریں، ماں باپ کا مقام کیا ہے، علماء کا مقام کیا ہے، اس کو ساری کی ساری چیزیں بچپن سے سکھائی جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس آگ سے تم لوگ ڈرو جس کا ایندھن انسان ہوں گے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اعمال اور وہ گوشے دیکھے جائیں جن گوشوں کے مطابق آپ نے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری اٹھائی تو بے شمار گوشے ہیں۔ تھوڑا بہت وقت اس کے لیے کافی نہیں، لیکن اختصار کے ساتھ تھوڑی بہت باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بچوں کی تربیت کے جو گوشے تھے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بچوں کو سمجھانے، بچوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے مناسب اوقات کا انتخاب فرماتے تھے۔ آپ دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا تھا۔ تواضع انکساری کا یہ عالم تھا کہ نبی آخر الزمان سید الانبیاء ایک اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، کسی پانی میں انگلی پڑ جائے پوری کی پوری قومیں اس سے سیراب ہو جائیں، کسی کھانے کو ہاتھ لگا دیں تو کھانے کی مقدار ایک آدمی بھر کی بھی نہ ہو، لیکن پوری فوجیں اس سے آسودہ ہو جائیں۔ وہ نبی آخر الزمان اتنا تواضع، اتنی انکساری، اتنی سادگی ہے کہ ایک بچے کو اپنی سواری پر پیچھے بیٹھا لیتے ہیں، صرف بیٹھاتے نہیں ہیں، موقع کی تلاش ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا تھا۔ یومن، کسی دن، فقال، تو آپ نے فرمایا، یا غلام، اے پیارے بچے، میں تم کو کچھ باتیں سکھاتا ہوں، کچھ چیزوں کی تربیت دیتا ہوں، کان کھول کر کے اس کو سیکھ لو، اس کو اپنی زندگی میں برت لو، سن لو کہ اس میں تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، اے بچے اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اس کے دین کے مطابق چلو گے تو تمہارے اوپر آنے والے مصائب میں تمہاری مشکلات کو دور کرنے والا کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی طاقتور انسان یا کوئی حکومت یا کوئی دوسرا وسیلہ نہیں ہوگا، بلکہ رب کریم بذات خود تمہارا تعاون کرنے کے لیے وہاں حاضر ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین کی حفاظت کرو، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے اوقات میں
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे बच्चों से तरबियत करते थे, उनको अपने बगल में बैठाते थे, उनको आदाब सिखाते थे, उनको अहकामात सुनाते थे और उनको इस्लामी तालीमात के मुताबिक उनकी तरबियत फरमाते थे। आप देखें एक छोटा सा बच्चा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान पर मौजूद है, हाथ पूरी प्लेट में उसका गर्दिश कर रहा है, कहीं यहां से खाता है, कभी वहां से उठाता है, कभी वहां से उठाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार के साथ उसको मुखातब किया, उसके कंधे पर हाथ रखा, प्यार के साथ कहा, या गुलाम सम्मिल्लाह, ए बच्चे अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम ले लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, वकुल बि यमीनिक, अपने दाहिने हाथ से खाओ, वकुल मिम्मा यलीक, और जो कुछ तुम्हारे सामने है उसी में से खाओ। ये खाने पीने के आदाब हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों की तरबियत इन बुनियादों पर करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में बच्चों की तरबियत का तीसरा पहलू जिसको आज के खुतबे में जिक्र करना है वो ये कि आप बीमारी के औकात में बच्चों की इआदत करके, बच्चों की बीमार पुरसी करके उनकी तरबियत फरमाते थे। आप देखें एक यहूदी गुलाम था जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम भी अंजाम देता था। उसका बाप यहूदी है और यहूदी इस्लाम दुश्मन है, बीमार पड़ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती है आपका गुलाम है, आपके कामकाज को अंजाम देता है, लेकिन इस बात की परवाह किए बगैर उसके घर जाते हैं, उसके बगल में, उसके बिस्तर पर, उसके सर के बगल में बैठ जाते हैं और बैठ करके कहते हैं अस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो। बेटा क्या करे, छोटा सा बच्चा है, सामने बाप खड़ा है, बाप को बार बार देखता है और एक जानिब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी की ख्वाहिश करता। बाप ने कहा अते अबुल कासिम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये सूरत हाल थी। ये नहीं देखा गया कौन दुश्मन है, कौन दोस्त है, कौन बच्चा है, कौन नौजवान है, कौन बूढ़ा है, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की खातिर उसका ये पहलू इख्तियार किया और जा करके बच्चे को इस्लाम की दावत दी। ये शफकत अगर हमारे दुआत में, हमारे उलमा में गैरों के साथ ये शफकत मौजूद है, गैरों को इस्लाम कबूल करा करके सिर्फ पैसा चूसना और चंदा करना मकसद नहीं है। माफ फरमाएंगे, बात तल्ख है, लेकिन हकीकत यही है कि हमारे बेशुमार अफराद ऐसे हैं जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम कबूल करा करके गोरख धंधा चलाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको इस अंदाज के अनासर से महफूज रखे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा कि इस्लाम कबूल कर लो। उसने इस्लाम कबूल किया। जब आप बाहर निकले तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनक़ज़हु मिनन नार। सही बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, जिसने उसको दोज़ख की आग से महफूज कर दिया, नजात दे दी। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का एक पहलू था। आपकी तरबियत का एक पहलू यह भी है कि बच्चों के दरमियान अदलो इंसाफ करने का हुक्म देते हैं, जो हमारे माशरे में मफकूद है। बाप का चहेता बेटा, ये चहेती बेटी कोई होती है, उसके साथ नवाजिशें होती हैं, इनामात होते हैं, उसके नाम पर हदिये खरीदे जाते हैं, दूसरे बच्चों के साथ ना इंसाफी की जाती है और नतीजा ये होता है कि बाप की वफात के बाद खानदान टूट करके तबाह बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नुअमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला आते हैं। उनकी बीवी ने, वो कुछ हदिया करना चाहते थे अपने एक बेटे को। बीवी ने शर्त कर दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बना लें, तब मैं इस हदिये को कबूल करूंगी और उस पर मंजूरी दूंगी। वो जाते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और फरमाते हैं ये मेरा बेटा है बशीर, मैं इसको कुछ हदिया करना चाहता हूं। ये मेरा बेटा नुअमान है, मैं इसको कुछ हदिया करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकुल्लु बनी का नहलता हादा, क्या अपने सारे बच्चों को तुमने यही हदिया और यही हिबा किया है, इसी अंदाज से नवाजा है?
تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں صرف اس کو دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، صحیح مسلم کی روایت ہے، تب میں ظلم و جور پر گواہی نہیں دیتا۔ جاؤ انصاف کرو، بچوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنا یہ بھی بچوں کی تربیت کا بنیادی پہلو ہے جس کو ہمیں اپنانا ہوگا۔ پانچویں چیز سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جس کا لحاظ رکھا گیا وہ بچوں کے حقوق کا خیال کرنا، بچوں کی رعایت کرنا، بچوں سے رائے مشورہ کرنا، بچوں کے ساتھ کھیل کود کرنا، بچوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا کٹورا لایا گیا، آپ نے اس سے دودھ نوش فرمایا، آپ کے داہنے جانب ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا تھا۔ آپ تربیت کے گوشوں کو دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والوں کو دیکھیں کہ ایک بچہ کیسا جواب دیتا ہے، اور آپ کے بائیں جانب بوڑھے افراد، بڑی عمر کے لوگ اور ذمہ داران بیٹھے ہوئے تھے، اور طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے شروع کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹورے سے دودھ پی لیا، بچے کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اگر تم اجازت دو تو میں اس کو پہلے لوگوں کی جانب بڑھا دوں، اس کے بعد اخیر میں تم پی لینا۔ بچہ کہتا ہے آپ کے مبارک منہ سے، مبارک ہونٹوں سے لگا ہوا کٹورا میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا کہ وہ اس پر پہلے منہ لگائے، پہلے میں پیوں گا اس کے بعد دوسرے لوگ پیئیں گے۔ یہ تربیت کا نتیجہ تھا، اور دوسری جانب بچے کے ساتھ عدل و انصاف کا تقاضا تھا کہ اگر وہ دائیں جانب بیٹھا ہے تو اس سے اجازت لی جائے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے اگر دوسری جانب بڑھا دیتے تو کوئی اعتراض کرتا، بچہ ناراض ہوتا، لیکن حق جس کا تھا اس کو حق ملنا چاہیے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا مکمل خیال کیا۔ یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس وجہ سے ہمیں بچوں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی کر کے عدل و انصاف کرنا چاہیے۔ چھٹا گوشہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت مبارکہ میں بچوں کی تربیت کے بارے میں اختیار کیا وہ یہ کہ آپ بچوں کے لیے دعا کا اہتمام کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، کہ اللہ رب العالمین ابن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اسی طریقے سے بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچے لائے جاتے تھے، آپ ان کے منہ میں کھجور اپنے منہ سے جھوٹا کر کے تحنیک فرماتے تھے، اور اس کے بعد ان کے لیے برکت کی، علم کے اندر تفقہ کی، دین کے شعور کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک گوشہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو کھلونے اور تحفے تحائف پیش کر کے ان کی وقت گزاری کے ذرائع پیدا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ روایت جس میں ایک چھوٹا سا بچہ جس نے کوئی نغیر نامی پرندہ پال رکھا تھا، آپ اس کے گھر جاتے تھے، اس کو چھیڑتے تھے، اس کے ساتھ کھیلتے تھے اور فرماتے تھے یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر جو بچے کی کنیت ہے یہ نغیر کو کیا ہو گیا۔ ایک روز آپ تشریف لے گئے، وہ کنارے کونے میں غمزدہ بیٹھا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اسباب ہیں، یہ غمزدہ کیوں ہے، چہرے پر شکن کیوں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس کا پرندہ مر گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تربیت کا پہلو تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور سیرت مبارکہ میں یہ ملتا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب کم عمر تھیں تو وہ گھوڑے یا اسی طریقے سے کپڑے یا دوسری چیز کی بنی ہوئی گڑیا ان کے لیے لا کر کے رکھی جاتی تھی، اور وہ گھنٹوں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس منظر کو دیکھ کر کے خوش ہوا کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ایک گوشہ یہ تھا کہ
کہ آپ بچوں کو ڈانٹنے اور ڈپٹنے اور ہر وقت ٹوکنے اور بار بار ان کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بچتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، لیکن آپ نے کبھی مجھ کو اف نہیں کہا، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا، اور ایسا بھی نہیں کہا کہ یہ کام کیوں نہیں کیا، میں جو کرتا تھا اس کو آپ قبول فرما لیتے تھے۔ یہ آقا تھے اور یہ غلام تھے، اس کے باوجود یہ صورتحال ہے کہ اتنا زیادہ ان کی رعایت کی گئی۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بچوں کے ساتھ یا اہل و عیال کے ساتھ رحم دل انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نہیں پایا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ دیکھیں عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے، آپ کے ساتھ آپ کے نواسوں حسن یا حسین میں سے کوئی تھے، صلاۃ ظہر یا صلاۃ عصر کا وقت تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے کندھے پر بیٹھا کر کے گود میں اٹھا کر کے لے کر کے آئے، امامت کرنے لگے، اقامت کا وقت ہوا، امامت کے لیے بڑھے تو بچے کو کندھے پر بیٹھا لیا، گود میں لے لیا۔ اور آج کے دور میں ہم نے بچوں کے مسجد کے داخلے کو ممنوع قرار دے دیا ہے۔ یہ کون سی تربیت ہے؟ بچہ آئے شور مچائے تو امام کی ذمہ داری ہے کہ نماز کو مختصر کر دیا جائے، بچے کو لایا جائے، اس کی اسلامی تربیت کے پہلوؤں کو سامنے رکھا جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کوئی آپ کے کندھے پر تھا، آپ نے خلاف معمول ایک سجدے کو طویل کر دیا اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے سجدہ لمبا کیوں کیا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لیکن ھذا ابنی رکب علی ظہری فکرہت ان اعجلہ حتی یقضی حاجتہ۔ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے، کہتے ہیں کہ میرے اس بچے نے مجھ کو سجدے کی حالت میں سواری بنا لیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا اس کی سواری کو ختم کرنے میں جلد بازی سے کام لوں، یہاں تک کہ یہ اپنا شوق پورا کر لے، اپنی ضرورت کی تکمیل کر لے۔ اس کے بعد جب یہ بذات خود اتر گیا تو میں نے سجدے کی تکمیل کی۔ یہ بھی تربیت کا ایک گوشہ ہے جو ہماری زندگی میں مفقود ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی امامہ رضی اللہ تعالیٰ کو لے کر کے آتے تھے، گود میں اٹھا کر کے امامت فرماتے تھے، رکوع میں جاتے تو نیچے بیٹھا دیتے، رکوع سے اور پہلی رکعت سے اٹھتے تو دوبارہ گود میں اٹھا کر کے کندھے پر بیٹھا لیتے، اسی طریقے سے پوری امامت ہوتی۔ یہ بھی تربیت کا ایک پہلو ہے۔ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن رضی اللہ تعالیٰ کو بوسہ دیا، تو کہتے ہیں کہ میرے گھر میں 10 بچے ہیں لیکن آج تک میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر اللہ رب العالمین رحم نہیں فرماتا۔ اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح انداز سے قرآن و سنت کی پیروی کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تھی، آپ کی تربیت کا گوشہ تھا کہ جب آپ مبعوث کیے گئے، نبی بنائے گئے، تو کفار و مشرکین مکہ اور عرب کے لوگ بیٹیاں اگر پیدا ہوتی تھیں تو گڈھا کھود کر کے خود باپ اپنی بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا کرتا تھا، اس کی قبر کھودتا تھا، جیتے جی وہ چیختی رہتی تھی، اپنے باپ کو پکارتی رہتی تھی اور اس کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ عربوں کی غیرت کا یہ عالم تھا کہ وہ جہالت میں تبدیل ہو گئی تھی، وہ سوچتے تھے کہ داماد کہاں سے تلاش کریں، ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی بچی کو اپنے ہاتھ سے رخصت کریں، دوسرے گھر کی زینت بنائیں، جبکہ ہم کو خبر ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا جو 2 بچیوں کی کفالت کرے، ان کو پالے پوسے، ان کی دینی تربیت کرے، تو میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے۔
یعنی دو انگلیوں کے درمیان جیسے کوئی انگلی نہیں، ویسے ہی میرا اور اس کا حشر جنت میں ایک ساتھ کیا جائے گا۔ یہ لڑکیوں کو مقام دیا گیا، یہ عزت و وقار دیا گیا۔ بچوں کی تربیت کے پہلو کو سامنے رکھ کر کے لڑکوں اور لڑکیوں کی تربیت میں لڑکیوں کی تربیت کا اہتمام زیادہ کیا گیا، کیونکہ وہ لڑکی آج بچی ہے، کل کسی کی بہو، کسی کی بیوی بنے گی، کسی خاندان کی زینت بنے گی، کسی خاندان کو جنت نشان بنانے کی صلاحیت پیدا کرنا ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی اسلامی تربیت کریں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، بچوں کی اسلامی تربیت سے متعلق اسلامی گوشوں اور سیرت رسول کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔